اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مڈ کوئز کی دہرائی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے نصف سے زیادہ کورس جو ہے وہ اپنا پورا کر لیا ہے اور آگے صرف 9 کلاسیں رہ گئی۔ آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح جو ہے یہ دین سیکھنے سکھانے کے لیے جو ہے وہ توفیق دے۔ اس بیچ 402 کے مڈ کوئز کی جو ہم نے کرنا ہے اس کے بارے میں پہلی بات تو یہ کہ آپ کا مڈ کوئز انشاءاللہ جو ہے وہ 10 نومبر کو بروز جمعرات ہوگا۔ وقت اس کا یہی ہے جو کلاس کا ہوگا 4 بجے سے لے کر 5:30 بجے تک۔ اور مڈ کوئز کی دہرائی آج ماشاءاللہ دونوں سسٹر جو ہے وہ فیضا نے بڑے اچھے طریقے سے آسان طریقے سے کرائی۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ سرٹیفکیٹ کے اندر ہر چیز کی اپنی ایک اہمیت ہے۔ مثلا یہ جو آپ ہوم ورک کرتے ہیں اور ورک بک کرتے ہیں ان دونوں کے ملا کے 30% نمبر ہوتے ہیں۔ 15% جو ہے وہ ورک بک کے ہوتے ہیں، 15% ہوم ورک کے۔ اس کو دونوں کو ہم جو ہے ہوم ورک کے طور پر لیتے ہیں۔ مڈ ٹرم جو یہ ابھی آپ کا ایگزام ہونے لگا ہے یا کوئز ہونے لگا ہے اس کے بھی 30% نمبر ہوتے ہیں، اور جو فائنل کوئز ہوتا ہے اس کے 40%۔ اس طرح یہ ٹوٹل آپ کا 100% رزلٹ جو بنتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو 30% ہیں یہ آپ سب کے لیے آپ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں۔ مثلا ہوم ورک جو ہے وہ اگر آپ پورے نمبر نہیں لے رہے تو یہ آپ کی اپنی غلطی ہے، کیونکہ ہوم ورک جو ہے آپ نے کتاب کو کھول کے PDF کو کھول کے یا جو چیز نہیں آ رہی کسی سے پوچھ کے کرنا ہوتا ہے۔ اس میں آپ نے اپنا امتحان نہیں لینا ہوتا کہ مجھے کیا آتا ہے کیا نہیں آتا، بلکہ جو کوئز آتا ہے ہوم ورک کا آپ کے اس کے سوال کو دیکھیں، کتاب سامنے کھول کے رکھیں، PDF کھولیں اور اس جگہ پہ جا کے اس کا جواب ڈھونڈ کے دیکھیں آیا آپ جو جواب چن رہے ہیں سلیکٹ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط۔ اس لیے ہوم ورک میں اگر کسی کے نمبر کم آتے ہیں تو یہ اس کی اپنی جو ہے کوتاہی ہے، یعنی اس نے کتاب کھولی نہیں، PDF کھولا نہیں، کسی سے پوچھا نہیں اور خود جو ہے تکے لگا کے جو اسے حل کیا۔ اور اسی طرح ہوم ورک یہ جو ورک بک ہوتی ہے اس کے 15 نمبر آپ کے اپنے ہاتھ میں، آپ نے صرف ورک بک کو حل کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس ورک بک ہے تو بہت اچھی بات ہے، یا پرنٹ لے لیا تو بھی بڑی اچھی بات ہے۔ اگر پرنٹ لے لیا سادہ کاغذ پہ اسے ایکسرسائز کو حل کریں کہ جی سبق نمبر 1 پارٹ A سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 سوال نمبر 3 سوال نمبر، ہر ایک میں 4 سوال ہے وہ حل کر لیں۔ جب سارے ان صفوں کو اکٹھا کریں ان کا PDF بنا لیں یا اسکرین شاٹ لیں اور بھیج دیں۔ آپ جیسے ہی حل شدہ جو ہے یہ پیپر بھیجتے ہیں ان میں چاہے جتنی مرضی غلطیاں ہوں نمبر غلطیوں کے نہیں کٹتے، نمبر اس کے کٹنے کے آپ نے کتنے سبق حل کیے۔ اگر 20 کے 20 حل کیے ہیں تو آپ کو 15 کے 15 نمبر، اگر آپ نے کم کیے تو اتنے نمبر اس کے کٹتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 30% نمبر جو ہے ہر جو ہے طالب علم کے اپنے ہوتے ہیں، جس میں کم لینا اس کی اپنی وجہ۔ مڈ ٹرم میں ہاں میں مانتا ہوں مڈ ٹرم کے اندر جو ہے آپ نے زبانی امتحان دینا ہوتا ہے، آپ کتاب نہیں کھول سکتے ہیں، ٹائم آپ کا کم ہوتا ہے، آپ اگر ادھر ادھر کھولیں بھی دیکھیں بھی پوچھیں بھی آپ کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اور آپ مڈ کوئز ٹائم پہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے جو ہے مڈ کوئز میں جو ہے نا وہی کام آتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے دہرایا ہے، جو آپ نے جو ہے کلاس کے PDFs کو پڑھا ہے بار بار یا بار بار ریکارڈنگ سنی ہے، تب آپ جو ہے اس میں مڈ ٹرم میں جو ہے فل نمبر لے سکتے ہیں۔ یہی حال فائنل کوئز کا۔ فائنل کوئز میں بھی آپ نے جو ہے وہ جو ٹیسٹ یا کوئز دینا ہوتا ہے وہ اوپن بک نہیں ہوتا، آپ کتاب نہیں کھول سکتے۔ اگر ایون کھولے بھی 20 اسباق کے اندر سے سوالات آئے ہوتے ہیں آپ ان کو ڈھونڈ ہی نہیں سکتے، اس ٹائم میں ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کر لیں۔ تو اس لیے مڈ کوئز اور فائنل کوئز میں نمبر کم آ سکتے ہیں اور فل بھی آ سکتے ہیں، جن کی اچھی تیاری ہوتی ہے، جن کا اچھا جو ہے وہ ذہن ہوتا ہے، جنہوں نے محنت کی ہوتی ہے ان کے پورے بھی آتے ہیں الحمدللہ۔ اب تو QC1 میں لوگوں نے 100% نمبر بھی لیے اور دے رہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے مڈ ٹرم اور کوئز جو ہے وہ آپ نے محنت سے لینی ہے،
ہوم ورک جو ہے آپ نے کتاب سے دیکھ کے کرنا ہے، یہ نقل نہیں ہے، یہ ہوم ورک ہے. جیسے بچے کو استاد دیتا ہے جی کل یہ سبق کے جو ہے سبق نمبر 4 کے 3 سوال گھر سے حل کر کے کاپی پہ لاؤ. بچہ آتا ہے کاپی کھولتا ہے کتاب کھولتا ہے لکھتا ہے سوال نمبر 1 پھر اس کا جواب کتاب سے دیکھ کے لکھتا ہے, سوال نمبر 2 اس کا جواب لکھتا ہے 3 اور وہ اگلے دن لے جاتا ہے استاد دیکھتا ہے جی اس نے صحیح جواب لکھے تو ٹھیک ہے, نہیں لکھے تو اس میں اسے سزا دیتا ہے یا اسے بتاتا ہے یا اس کی کریکٹ. تو یہ ہوم ورک ہوتے ہیں, اس میں اگر کوئی بھی کم نمبر لیتا ہے تو یہ اس کی کوتاہی ہے یعنی سستی ہے کہ وہ اس کو کتاب کو نہیں کھول دیکھ سکتا. سرٹیفکیٹ کا جو ہے وہ آپ کو میں پھر ایک بار بتا دوں, جو لوگ اس 100% میں سے 90 یا اس سے اوپر لیتے ہیں ان کو جو ہے ڈسٹنکشن کا جو ہے سرٹیفکیٹ گرین کلر کا ملتا ہے, اور جو 70 سے 99% لیتے ہیں ان کو ریڈ کلر کا ملتا ہے جسے کہتے ہیں سرٹیفکیٹ آف میرٹ. اور اگر کوئی جو 50 سے 69% لیتا ہے اور 70% اٹینڈنس ہو تو اس کو کمپلیشن کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے جو کہ نیلے رنگ کا ہوتا ہے. اور اگر جو ہے کوئی اس سے بھی کم نمبر لیتا ہے لیکن اس کی اٹینڈنس 50% ہے تو اس کو جو ہے سرٹیفکیٹ آف پارٹیسپیشن ملتا ہے جو بغیر کلر کے ہوتے ہیں یعنی سفید کلر کے. کوئز انسٹرکشنز میں دیکھ لیجئے, ٹوٹل پوائنٹس اینڈ کویسچن آپ کے انشاءاللہ جو ہے 70 جو ہے وہ پوائنٹ ہیں. کویسچن جو ہے وہ آپ کے 30 40 35 ہوتے ہیں کیونکہ بعض کویسچن میں نمبر زیادہ ہے, مثلا ایک کویسچن میں ٹیبل آ گیا اس کے 6 نمبر ہیں تو اس لیے سوال جو ہے وہ ہمیشہ نمبروں سے کم ہوتے ہیں. اور آپ کو جو ٹائم ملا ہوا ہے وہ انشاءاللہ 1.5 گھنٹہ ہے, اور یہ ہمارا تجربہ ہے, یعنی خود بھی اس ماشاءاللہ 4 دفعہ کسی ون کو کیا ہے, آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے, 20 منٹ سے آدھے گھنٹے میں ہو جاتا ہے جس نے پڑھا ہے جس کو. ہاں جس نے نہیں کیا یا جس کو کچھ مشکلیں آ رہی ہیں, چند چیزیں نہیں آ رہی, وہ اس میں اپنا ٹائم لگا رہا ہے تو اس کا ٹائم لگ جاتا ہے, تو الحمدللہ پھر بھی 1 گھنٹے میں تقریباً جن نے کرنا تھا آ جاتا ہے. اس کے باوجود 1.5 گھنٹہ وقت دیا جاتا ہے کہ شاید کوئی ٹیکنیکل وجہ ہو, کسی کا کوئی نیٹ کا مسئلہ ہو گیا, کسی کا لائٹ کا مسئلہ ہو گیا, کوئی نماز پڑھنے لگ گیا یا کوئی اور بہت ضروری کام آ گیا درمیان میں اسے چھوڑنا, تو ان کو 1.5 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ حل کر لینا چاہیے. تو اسٹارٹنگ اینڈ اینڈنگ ٹائم آپ کے جو ہے وہ کیا ہے, وہ کلاس ٹائم ہوں گے جو کہ 4 بجے اور ختم یہ 5:30 ہوگا. یہ پرانی جو ہے کورس کا جو ہے ٹائم ہے یہ آپ کے اپلائی نہیں ہوتا. اور تاریخ البتہ آپ کی 10 نومبر یعنی 10 نومبر کو انشاءاللہ یہ ہوگا. آپ نے جو اپنا پورا نام اور واٹسایپ نمبر اس پہ دینا ہے تاکہ آپ کا رزلٹ ادھر نہ ہو. ہاں آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اپنے فون اور ڈیوائسز کمپیوٹر وغیرہ جو بھی آپ استعمال کریں ان کو چارج کر کے رکھیں, ورنہ لائٹ جاتی ہے. آج مثلا یہاں 11 بجے سے لے کر جو ہے یہ تقریباً 4:30 بجے تک لائٹ نہیں تھی, تو یہ ابھی سارا یو پی ایس پہ سسٹم میرا چل رہا ہے. تو آپ کا اگر یو پی ایس کا سسٹم ہے تو بہت اچھی بات ہے, اگر نہیں ہے تو کم از کم آپ کے موبائل کمپیوٹر اس وقت چارج حالت میں ہو, ایسا نہ ہو کہ جی لائٹ چلی گئی تو اب کیا کریں. اسپیس اینڈ نیٹ کنیکٹیویٹی, آپ کسی اچھے نیٹ سے کنیکٹ ہو جائے یا کم از کم اس ٹائم کے لیے کوئی جو ہے ایک پیکج لے لیں. چھوٹے چھوٹے پیکج ملتے ہیں, گھنٹوں کے حساب سے بھی ملتے ہیں, دن کے حساب سے بھی ملتے ہیں, ہفتوں کے. تو جس دن کوئز ہے اس دن آپ 1 دن کا لے لیجئے, یا جو ہے آپ اس 2-1 گھنٹے کا جو کوئز کا پیریڈ ہے اس کا ایک علیحدہ سے پیکج لے سکتے. پھر ہے لینڈسکیپ. یہ ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ موبائل کو ایسے رکھ کے دیکھتے ہیں تو بعض سوال جو ہیں ان کے ٹیبلوں کے خاص طور سے حصے چھپے ہوتے ہیں. تو یا تو یہ ہے کہ آپ انگلی سے انہیں اسکرول کریں, یعنی ایسے جو ہے انگلی سے آگے پیچھے کر کے دیکھیں. اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ جو موبائل ایسے پکڑا ہوئے اس کو ایسے پکڑیں. جب ایسے پکڑتے ہیں اس کو کہتے ہیں لینڈ اسکیپ. جب لینڈ اسکیپ ہوتا ہے تو وہ سارے جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں ٹیبل کے سے وہ ظاہر ہو جاتے ہیں. عام طور پہ اکثر اسٹوڈنٹ یہ شکایت کرتے ہیں جی ہم نے تو یہ صرف 4 آپشن نظر آ رہے تھے, باقی یہ تو چھپے ہوئے تھے, نظر ہی نہیں آ رہے تھے, اس لیے ہم جو اسے مارک نہیں کر سکے یا ہماری غلط ہو. تو یہ آپ کو ہم یہاں وضاحت سے بتاتے ہیں. اگر آپ کمپیوٹر پہ کر رہے ہیں پھر تو لینڈسکیپ کی ضرورت نہیں, کیونکہ کمپیوٹر کی اسکرین بڑی ہوتی ہے, وہ پورے سوال کو دکھاتا ہے, پورے ٹیبل کو. لیکن اگر آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں اس کی اسکرین چھوٹی ہوتی ہے, وہ پورے ٹیبل کو نہیں دکھاتا, کچھ حصہ ٹیبل کا چھپا رہتا ہے, تو اسے دیکھنے کے لیے آپ کیا ہے اسے یا تو لینڈسکیپ میں کریں یا پھر اسکرول کریں. زوم ان زوم آؤٹ.
کوئی چیز آپ کو پڑھا نہیں جا رہا ہے پر سمجھ نہیں آ رہی، لفظ کے اوپر زیر ہے، زبر ہے، پیش ہے، تو آپ انگلیوں سے اس کو پھیلائیں، اسے کہتے ہیں زوم آؤٹ۔ زوم آؤٹ کریں گے وہ چیز بڑی ہو جائے گی، آپ کو صاف نظر، اور پھر زوم ان یعنی اس کو تنگ کریں گے، وہ واپس اپنے سائز کو۔ اس کے بعد ہے سبمٹ اینڈ ویو اسکرین۔ جب آپ اپنا ریزلٹ بھیج دیتے ہیں تو ریزلٹ جانے کے بعد آپ کو وہ ویو اسکرین دیتا ہے، آپ ویو اسکرین کریں، آپ کو اپنے نمبر بتاتا ہے، آپ کی غلطیاں بتاتا ہے۔ تو اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کر رکھ لیں احتیاطاً، کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا وہ جو ہے وہ مس ہو گیا ہو، وہاں پہ ریکارڈ میں نہ پہنچا ہو، اور یا ہم سے مس ہو جائے، ہم کہیں جی آپ نے کب دیا ہے، آپ کہیں جی میں نے دیا یہ نمبر تھے، یہ دیکھو یہ صحیح ہے۔ دوسری بات، جب آپ پیپر یا کوئز حل کرنا شروع کرتے ہیں، شروع میں آپ کا لکھا ہوتا ہے نام، پھر واٹس ایپ نمبر، اس کو خالی چھوڑ دیں۔ اگر آپ نے ایک نقطہ بھی ڈال دیا کر دیا نا، اور غلطی سے آخر میں جا کے سبمٹ ہوا، تو آپ کا کوئز جو ہے سبمٹ ہو جائے گا، پھر آپ واپس نہیں لے سکتے، نہ ہم بھیج سکتے۔ وہ جو ہے الفلا منزل جو ہے وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہاں پہ سے وہ آ رہے ہوتے ہیں کوئز اور وہیں جاتے ہیں، وہ ادھر چل جاتے ہیں، پھر وہ ہم نہیں لے سکتے، نہ ہم انہیں چینج کر سکتے۔ تو اس لیے احتیاطاً آپ جو اپنا نام نہ لکھیں، یا واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ نہ لکھیں، اور کوشچن 1 2 3 4 5 7 سے 50 سوال ہیں، 50 سوال جب پورے کر لیتے ہیں ان کو پھر واپس آ کے دیکھیں، یا اس کو جیسے آپ سبمٹ کریں گے وہ نہیں جائے گا، وہ فوراً لائے گا کہ پہلے جو ہے اپنا نام لکھو۔ جیسے نام لکھیں گے، واٹس ایپ لکھیں گے، پھر دوبارہ سوالوں کو احتیاط سے دیکھتے جائیں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جب آپ نام لکھ کے آ رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی ایسے کرتے ہیں تو کسی غلط جو ہے جواب پہ ہاتھ لگ جاتا ہے، وہ ٹک ہو جاتا ہے، یا جس پہ ٹک تھا وہ ہٹ جاتا ہے، اور جب رزلٹ آتا ہے آپ حیران ہوتے ہیں، یہ سوال تو میں نے حل کیا تھا، یا میں نے تو یہ اس کو ایسے نہیں کیا تھا، یہ کیا ہو گیا۔ یہ اصل میں جلدی میں جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں سبمٹ کرنے کے لیے، تو سبمٹ کرتے ہوئے طریقہ یہ آسان، آپ نے نام لکھا، واٹس ایپ نام لکھا، آپ پہلے سوال کو دیکھیں آپ کے اندازے میں صحیح ہے، حل شدہ ہے، پھر ایسا سے اوپر کریں، دوسرے سوال کو دیکھیں، تیسرے کو دیکھیں، اس طرح سارے آخر تک سے 50 سوال دیکھ کنفرم کریں کہ سب حل ہوئے ہوئے ہیں، کوئی مس تو نہیں ہو گیا، کوئی غلط تو نہیں ہو گیا، اور پھر سبمٹ کریں۔ تو اور اس کا جو ہے اسے پھر کیا ہے، اپنے ریزلٹ کو سیو کر لیں اور اسکرین شاٹ لے کے رکھیں۔ اب ہم آتے ہیں پیٹرن آف کویسچن کے سوالات کس قسم کے آئیں گے۔ سوالات جو ہے آپ کے جو اب تک ہوم ورک آئے ہیں 11 سباق کے، بالکل اسی پیٹرن پہ آتے ہیں، تھوڑا بہت سوالوں کا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سیمپل کوئز ہے وہ آپ کو مل جائے گا، آپ سیمپل کوئز کو حل کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اچھا جی مڈ کوئز ہمارا کیسا ہے۔ فرق صرف یہ ہوتا ہے ہوم ورک جو آتا ہے اس میں سوالات 10 ہوتے ہیں، 20 ہوتے ہیں، 30 ہوتے ہیں بس، لیکن جو یہ مڈ کوئز آتا ہے اس میں 70 سوال ہے۔ اسی طرح سیمپل میں ہو سکتا ہے 60 سوال ہوں، 100 سوال ہوں، 80 سوال ہوں۔ جب آپ سیمپل کوئز کو حل کرتے ہیں، اپنے سامنے گھڑی رکھیں، حل کرنا شروع کریں، جب حل کرنے دیکھیں آپ نے کتنا ٹائم لگا، فرض کر لیں گھنٹہ لگا، آپ اس کو دوبارہ حل کریں، جب دوبارہ حل کریں گے پھر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا اس دفعہ جو ہے آپ نے جو اسے 40 منٹ میں کر دیا اور چند سوال غلط ہے، آپ پھر کریں، پھر دیکھیں گے آپ نے آدھے گھنٹے میں کر لیا اور اب آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ جب تک غلطی ساری ختم نہیں ہوتی اس سیمپل کوئز کو آپ بار بار کر سکتے ہیں، میں اسے اوپن رکھ دوں گا، آپ اسے بار بار پریکٹس کریں حتیٰ کہ آپ اس میں پورے نمبر لیں۔ جب آپ پورے نمبر لیں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کا ٹائم کم ہو گیا، کیونکہ مڈ کوئز بھی اس سیمپل کوئز کے پیٹرن پہ آتا ہے۔ جب آپ اسے حل کرنے لگیں گے تو آپ کا ٹائم کم لگے گا، کم غلطیاں ہوں گی، اور آپ جو ہے وہ کم سے کم غلطی کر کے اچھے نمبر لے سکتے۔ یہ بھی ایک ٹپ ہے۔ سلیبس میں آپ کے چونکہ ابھی تک آپ نے صرف 11 سبق پڑھے ہیں تو اس لیے پورے 11 اسباق میں سے جو ہے وہ کوئز آتا ہے۔ اس میں بعض اوقات جو ہے ٹرانسلیشن ہوتا ہے۔ ٹرانسلیشن کیا ہے؟ عربی میں کوئی حصہ یا کوئی لفظ یا جملہ دیا ہوگا اور نیچے 4 جو ہے اس کے اردو میں جواب بھی ہوں گے، آپ نے ان میں سے دیکھتے ہیں کون سا صحیح۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اوپر اردو میں ایک لفظ یا جملہ یا فقرہ دیا ہوتا ہے اور نیچے جو ہے عربی میں 4 جو ہے وہ اس کے جواب بھی ہوتے ہیں، ان میں سے آپ نے صحیح ٹک کرنا ہے۔ یعنی اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے لفظ یہ ہوتا ہے اور یہ پوچھا ہوتا ہے اس کے کتنے ٹکڑے بنتے ہیں، جیسے انہوں نے کہا جی وابی حمدکا، وابی حمدکا کے ٹکڑے کریں، وابی حمدکا 4 ٹکڑے ہوتے ہیں۔ اب وہاں یہ چاروں لکھا ہوگا، ایک جگہ لکھا ہوگا وابے پلس حمدے پلس کا، ایک جگہ لکھا ہوگا وا پلس بے حمدے کا،
ایک ہی جگہ لکھا ہوگا وا پلس بی پلس حمدی پلس کا. اسی طرح ایک اور آپشن دیا ہوگا وا بی اور حمدی کا. تو اب آپ نے دیکھنا اس میں سے کون سا ہے. تو جو آپ کو اگر صحیح پتا کہ جی وا بی حمدی کا 4 ٹکڑے تو وہ 4 والے کو آپ ٹک کر لیں گے. تو یہ ہے بریک ورڈ. پھر ہے ٹیبل کویشچن. ٹیبل کویشچن آپ کا چونکہ ابھی تک آپ نے اتنا زیادہ نہیں پڑھا تو آپ کے ٹیبل اتنے مشکل نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اگر آئے بھی اگر کوئی ہے تو وہ یا تو ایسا ہوگا کہ کچھ حروف یا الفاظ دیے ہوں گے اور ان کے آگے لکھا ہوگا کہ جی یہ جو ہے بتائیے اسم ہے فعل ہے حرف ہے ان میں سے کون کیا ہے. مثلا وہاں پہ ایک جگہ لکھا ہے فعلا, آگے اس کے دیے میں آیا یہ فعل ہے حرف ہے اسم ہے تو آپ نے پہچاننا ہے ہاں جی فعلا کیا ہے کہ یہ فعل. فرض کر لیں وہاں پہ آ جائے حاضہ. اب آپ نے دیکھنا حاضہ کیا ہے. حاضہ جو ہے نہ فعل ہے نہ حرف ہے بلکہ یہ اسم ہے. فرض کر لیں وہاں پہ ایک لفظ آ جاتا ہے من, تو آپ کیا کہیں گے یہ فعل بھی نہیں ہے اور اسم بھی نہیں ہے, یہ کیا ہے حرف ہے. تو ہر ایک کے سامنے آپ نے ایک تو ٹیبل اس طرح کا آتا ہے آپ لوگوں کا. دوسرا ایک ٹیبل کبھی کبھی یہ افعال سے بھی آ جاتا ہے. یہ جو ہم نے ماضی کے 11 افعال پڑھے ہیں اب تک, فعلا جعلا فتحا, اور دوسرے سیٹ میں نظرا خلقا عبدا اور ذکرا, اور تیسرے میں ہم نے دربا سامعہ عالمہ عاملہ جو پڑھے ہیں ان میں سے کبھی کبھی ٹیبل کا کچھ حصہ آ جاتا ہے. ایک طرف جو ہے عربی میں دیا ہوتا ہے, اوپر جو ہے وہ اردو میں دیا ہوتا ہے, یا ایک طرف اردو دیا ہوتا ہے دوسری طرف عربی آپ نے ٹک کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہے. یا کبھی کبھی ایسے دیا ہوتا ہے اچھا جی حاضہ اور ذالک ہے, اور آگے جو انہوں نے دیا ہوگا یہ کون سے ہے, یہ وہ سب وہ سب 4 دیا, ان میں سے کیا ہے آپ اس ٹیبل میں مارک کرتے ہیں. آجا جی حاضہ کا مطلب ہے یہ, ذالک کا مطلب ہے وہ. اس طرح کے ٹیبل چھوٹے چھوٹے آ سکتے ہیں. سنگولر اینڈ پلورل, ہاں آپ کو عربی میں لفظ دیا ہوگا, کہا جائے گا کہ اس کے جمع بتائیں. مثلا لکھا ہوگا عبد, عبد لکھا ہے اور اس کی جمع وہاں آگے دی ہوگی, بتائیں کیا ہے جی عبد کا ہوتا ہے عباد. فرض کر لیں کتاب دیا ہوا ہے آگے کتب ہے, وہ وہی الفاظ ہوتے ہیں جمع واحد جو کہ آپ نے اپنے اسباق میں پڑھے ہوتے ہیں, قرآنی اسباق میں وہاں پہ آئے ہوتے ہیں, یا گرامر کے حصے میں آپ نے جو جمع واحد بناتے ہیں یہ ان میں سے آتے ہیں. مثلا لفظ ہوگا مسلم اور نیچے دیا ہوگا جی بتائیں اس کی جمع کیا ہے, مسلمون مسلمین مسلمن مسلمان نے کیا ہے. تو اگر آپ کو پتہ ہے جی مسلم لفظ 2 پیش کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کی جمع صرف واو نون سے بنے گی. فرض کر لیں اس کے اوپر مسلم جو لفظ دیا اس پہ 2 زبر لکھے ہوئے ہیں تو اس کی جمع یا نون سے بنے گی, واو نون سے نہیں بنے گی. تو اس طرح جو ہے وہ بعض جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں ان میں سے آ جاتے ہیں. پھر ہے اردو ٹو عربی کا, عربی ٹو اردو, یہ میں نے بتا دیا ترجمے کے لیے ہوگا, یعنی اردو کا کوئی لفظ یا جملہ فقرہ دیا ہوگا آپ نے اس کا عربی پہچاننا ہوگا, اور یہ عربی کا دیا تو اس کا اردو ترجمے پہچاننا. پھر ایک سوال آ جاتا ہے آڈ آؤٹ ون, یعنی دیے گئے جو 4 آپشن ہے ان میں کون سا مختلف ہے. اس مختلف میں جو ہے اکثر جو ہے پریشانی ہوتی ہے, اس کو آپ بھی غور سے سن لیجیے. اس میں پہلا فرق جو ہم نے کرنا ہوتا ہے وہ کرنا ہوتا ہے اسم فعل حرف. مثلا وہاں پہ لکھا ہوا ہے عبدا فعلا جعلا من. اب یہ دیکھیں عبدا فعلا جعلا یہ تینوں تو فعل ہے, من کیا ہے حرف ہے, تو حرف فرق ہو گیا نا. یعنی پہلا فرق ہم کرتے ہیں اسم فعل اور حرف پہ, کہ اگر کوئی 3 جو ہے وہ فعل ہے اور ایک اسم دیا ہوا ہے یا ایک حرف ہے تو وہ علیحدہ. فرض کر لیں 3 اسم دیے ایک فعل دیا ہوا ہے یا ایک حرف دیا تو وہ علیحدہ. فرض کر لیں 3 حرف دیے ایک فعل یا ایک اسم دیا تو وہ فرق ہو جائے گا. تو پہلا فرق آپ کس پہ کرتے ہیں, اس پہ کرتے ہیں حرف فعل اور اسم. دوسرا آپ فرق کس پہ کرتے ہیں, دوسرا فرق کرتے ہیں آپ واحد جمع. بس فرض کر لیں وہاں پہ 3 لفظ جمع کے دیے, مسلمون کافرون مشرکون, اور ساتھ میں ایک دے دیا صالحن. تو صالحن واحد ہے نا, وہ 3 جمع ہے تو آپ فوراً پہچان لیں گے کہ صالحن جو ہے یہ مختلف. تیسرا فرق جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مذکر مؤنث. مثلا آپ کو وہاں دے دیتا ہے وہ
फाला जाला समया, और साथ में एक दे देता है ज़करत। अब ये जो ज़करत है ये इधर जा रहा है, ये मुअन्नस है, बाकी वो तीन क्या है, फाला समया जाला, वो जो है क्या है, मुज़क्कर है। तो इस तरह आखिरी ऑप्शन जो होता है वो मुज़क्कर मुअन्नस है। फर्ज करें एक सवाल में दोनों फर्क पता चल रहे, मसलन उसमें लफ्ज दिया हुआ है फाला जाला, उसके साथ ही दिया हुआ है जाइलून और जो है फातहा। अब ये देखिए जाइलून जो है वो जमा का एक आया है, यहाँ फर्क आ रहा है, लेकिन उसके साथ ही आप आगे जाते हैं तो आप देखते हैं ये जालत जो है ये मुअन्नस का, बाकी सारे मुज़क्कर है, तो आप वो फर्क नहीं लेंगे क्योंकि वो स्टेप 3 पे है। अगर आपको अपना जवाब फर्स्ट स्टेप पे मिलता है फिर आप स्टेप 2 और 3 नहीं करते। अगर आपको स्टेप 2 पे जवाब मिल जाता है आप स्टेप 3 पे नहीं जाते, आप स्टेप 3 उस वक्त जाते हैं जब स्टेप 1 और 2 में नहीं जवाब मिलता। यानी स्टेप 1 क्या है, फेल हरफ इसम, अगर उसका फर्क नहीं आ रहा फिर आप अगले स्टेज में जाए। अगली स्टेज क्या है, वाहिद जमा की है, अगर वहां भी पता नहीं चल रहा कि कोई फर्क नहीं है तब आप जो है वो मुज़क्कर मुअन्नस। आइए ये देखिए हमारे पास कुछ सवालात हैं, हम कायनात में गौर व फिक्र जो है करना चाहते हैं। सूरत फातिहा की कौन सी आयत हमें ये आदत सिखाती है? जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, ABCD। जी, कौन सी आयत हमें ये बताती है कि हमें कायनात में गौर व फिक्र? जाहिर है रब्बुल आलमीन, आलिम जो है, गौर व फिक्र हम करेंगे। इधर देखिए सुभान रब्बिल आला में किन 4 बातों का जिक्र है? पाकी, अपनायत, अजमत, रबूबियत। पाकी, रबूबियत, अपनायत, बुलंदी। पाकी, अपनायत, रहमत, रबूबियत, तस्बीह, हम, बंदगी, अजमत। ये आला का लफ्ज आ रहा है, आला का मतलब क्या होता है, अजमत, बुलंदी वाला। तो इसमें ये पहला वाला फिट हो रहा है, बाकी नहीं फिट हो रहा है। या ये बुलंदी वाला जो है वो आ रहा है। अब बुलंदी वाले को देखेंगे तो ये जो है इससे बेहतर है, क्यों? इसमें पाकी, अपनायत, रबूबियत आखिर में उसने लिख दिया। हमने ये पढ़ा था आला के मैंने है बुलंदी, तो लिहाजा बी जो है हमारा ऑप्शन से है। यहाँ देखिए हल फीकुम खैर, अब इसका हमने हाँ में जवाब देने 3 जवाब उसने दिए, बल्कि 4 दिए। पहले में वो कहता है नाम फीहिम खैर, दूसरे में कहता है नाम फीकुम खैर, नाम फीना खैर, और तीसरा वो कहता है बी और बी दोनों सही है, ये दोनों सही। अब आप बताइए हाल फीकुम खैर का क्या जवाब होगा? क्या मुकालमे करते रहे, फीकुम की जगह क्या आएगा? फी का खैर कैसे होगा सिस्टर? हल फीकुम खैर, ये कुम किधर लौटेगा? ये जमा का कुम जो है, क्या आप सब में खैर है? नाम ये फी ना खैर, जो सी है ये सही है इसमें। हल फीकुम खैर, ये जो मुकालमे की होते हैं ये उनसे सवाल इस तरह आते हैं। तो आपने जब भी मुकालमे का सवाल आता है आप इशारा करें, मसलन हल फीकुम खैर का इशारा करें, हल फीकुम खैर, ये अब सोचिए इसका जवाब क्या होगा? जाहिर है इसका जो भी जवाब होगा ये इस तरफ लौटेगा। नाम, हल की जगह नाम आ गया और फीकुम की जगह होगा नाम। तो देखिए अब ना किसने इन चारों के अंदर से सी में ना। इधर देखिए अर रहमान का मायने बताइए। रहम करने वाला, देने वाला, बहुत मेहरबान, शफकत करने वाला। अब अर रहमान का हमने क्या पढ़ा था, उसे देख के इसे बताइए क्या सही है? जी, रहम करने वाला। रहम करने वाला। जी, रहमान बहुत मेहरबान, बहुत मेहरबान। रहीम, रहम करने वाला, रहीम के मायने थे, मुसलसल रहम करने वाला, मेहरबान, बहुत मेहरबान। इसकी मिसाल हम देते हैं गदबान, आतशान, और जो है उसके वजन पर रहमान, गफान उनके वजन पे है, यानी बहुत ज्यादा मेहरबान। अब ये देखिए ये जो मैंने कहा था ब्रेकिंग, अलैका व अलैहि, अब ये अलै का जब टुकड़ा करेंगे अल्लाह अलहदा होगा, काफ अलहदा होगा, वाव अलहदा होगा, अलैहि इसके भी 2 टुकड़े होंगे। तो ये देखिए इसके 5 टुकड़े बने। उसने पहला दिया अला, का, वा और अलह, 4 टुकड़े किए। उससे देखें अला, का, वा, अला, ही, ये 5 टुकड़े। तो आगे देखें अलैका व अलैया, ये 3 टुकड़े, अलैका व अलैहि 2 टुकड़े। तो अब कौन सा सही होगा इसमें? 5 टुकड़ों वाला। क्यों? अलैका के 2 टुकड़े होते हैं, वाह खुद एक अलग
टोटल अलैहि 2 टुकड़े अलग है, तो ये क्या है टोटल 5 टुकड़े, तो 5 टुकड़े किसमें अला का वा अलैहि। तो ये इस तरह के सवाल गया। फिर ये टेबल आएंगे, ये जो मैं कह रहा था, मसलन यहाँ दिया हुआ है हसना। अब ये बताइए हसना क्या है, फेल है, हर्फ है, इस समय क्या है? फेल फेल है, भलाई। फेल भलाई नहीं होता, फेल होता है जिसमें काम का करना होना जमाने के साथ है। जी और इसम की तारीफ ये थी किसी का नाम हो या किसी की सिफ्त हो। सिफ्त क्या होता है, अच्छाई या बुराई को कहते हैं। हंसना क्या है, ये खूबी है, अच्छा होना खूबी है, तो ये इसम है। इसी तरीके से जाला फर्ज कर ले आगे, जाला क्या है, इसमें फेल हर्फ है, ये फेल है, फेल है किया। क्योंकि जाला के मानी है उसने बनाया, यानी काम किया, बनाने का काम है, और किया माजी, यानी उसने एक माजी में काम के जमाना पाया। इसी तरीके से ये एक और हम इसमें से ले लेते हैं हुआ। हाँ जी, हुआ बताएं क्या है, इसमें फेल है हर्फ है, हर्फ हुआ हर्फ नहीं है, ये जमीर है। जमीर सारे इसम होते हैं, हुआ, हुम, अंता, आना, अंतुम, नानू, ये सारे क्या थे, इसम थे, ये हर्फ में नहीं है। हुआ वो जो है क्या है, वो किसी नाम की जगह इस्तेमाल हो रहा है, इसम की जगह, इसको कहते हैं प्रोनाउन। यानी ये प्रोनाउन जो है ये क्या है, जमीर, अरबी में जमीर कहते हैं, अरबी उर्दू में भी जमीर ही कहलाता है, जमायर है। ये हुआ जो है वो किसी की जगह इस्तेमाल हो रहा है, ये इसम है। अन क्या है, इसम फेल हर्फ, हर्फ। ज़करू। अब ज़करू क्या चीज है, इसम फेल हर्फ, फेल फेल है। हमने देखा था ज़करा ज़करू, ज़करा उसने किया, ज़करू उसने जिक्र किया, ज़करू उन सब ने जिक्र किया, उन सब ने जिक्र किया, क्या कोई काम का नाम है, जिक्र करना काम का नाम, और किया माजी, यानी माजी इसके अंदर जमाना पाया गया। तो इस तरह हम इनको पहचान लेंगे, कोई भी लफ्ज दियो आपने ये देखना, आप उसका इशारा करने की कोशिश करें, अगर इशारा होता है तो ठीक, और या फिर उस पे आप इलामत ढूंढें। मसलन यहाँ ये देखिए ये 2 पेश है, आपको नजर नहीं आ रहा है, आप इसे क्या करें, इसे जूम आउट करें, जूम आउट करेंगे तो आपको साफ वहां पे 2 पेश नजर आएंगे, तो आप पहचान लेंगे 2 पेश जो है वो इसम की है। या यहाँ पे ये सवाल देखें, दी गई तरतीब के मुताबिक कौन सा चारों में मुख्तलिफ है। एक लफ्ज है हाजी, दूसरा है हाउलाई, तीसरा है हिया, चौथा है तिलका। हाँ जी, कौन सा मुख्तलिफ लग रहा है आपको? तिल का इशारे करें, हाजे ही, ये इधर इशारा हुआ, ठीक है। हिया का इशारा भी इधर चला गया एक उंगली से, तिलका का इशारा भी चला गया इधर एक उंगली से। हाउलाई के 2 इशारे बनते हैं, या तो ये मुजक्कर का है या मुअन्नस का है। आप बताइए कौन सा मुख्तलिफ हुआ? हाउलाई। क्यों, ये 4 उंगलियों से हो रहा है, बाकी सारे एक उंगली से बाएं उंगली। हाजे ही मुअन्नस के लिए अगेन एक उंगली से हो रहा है, हाजे ही एक उंगली से, मुअन्नस के लिए एक उंगली का इशारा है, या एक उंगली से मुअन्नस का इशारा है, तिल का एक उंगली से मुअन्नस का इशारा है, लेकिन हाउला 4 उंगलियों से हो रहा है। तो फर्क कहाँ आ रहा है, 4 उंगलियों पे आ रहा है ना, बाकी तीनों इशारे तो वो मुअन्नस के लिए हो रहे हैं, और तीनों के तीनों एक उंगली से हो रहे हैं। ये सवाल क्लियर हुआ, फर्क समझ आया कि बाकी? ये जी दोबारा देखिए हाथ हाथ से ही इशारा करें, क्या होगा, एक उंगली से, मुअन्नस का है बाएं हाथ से किया, हिया का इशारा मुअन्नस है एक उंगली से हुआ, तिलका का इशारा करें मुअन्नस है एक उंगली से हुआ, हाउलाई का इशारा करें, चलिए फर्ज कर लें ये भी मुअन्नस है, तो ये क्या है 4 उंगलियों से। अब फर्क कहाँ नजर आ रहा है, 4 उंगलियों और एक उंगली का फर्क। 3 लफ्ज वो है जो एक उंगली से इशारा होता है, चौथा लफ्ज वो है जो 4 उंगलियों से होता है। अगर मैं इसे मुजक्कर भी ले लूं, फर्ज कर लें ये 4 उंगलियों वाला मुजक्कर है, हाजिर ही मुजक्कर नहीं हो सकता, वो इधर जाएगा, हिया मुजक्कर नहीं हो सकता, इधर जाएगा, क्योंकि हिया का होता है हुआ, तिल का इधर जाएगा, क्यों, इसका होता है जालिका, तो लिहाजा हाजिर ही मुअन्नस का इशारा, हिया मुअन्नस का इशारा, तिल का मुअन्नस का इशारा। फर्ज कर लेते हैं हम कि हाउलाई जो चूंकि दोनों के लिए हम कहते हैं ये मुजक्कर है, तो उस सूरत में भी ये हाउला ही फर्क होगा,
ایک تو یہ کہ 4 انگلیوں سے ہو رہا ہے، دوسرا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ مذکر، اور اگر اسے ہم فرض کر لیں یہ مؤنث ہے تب بھی یہ 4 انگلیوں سے ہو رہا ہے، باقی 3 اشاریہ 1 انگلی سے۔ یہ دیکھیے یہ ابھی چونکہ آپ نے یہ میں یہاں پہ اس سوال کو نہیں ڈسکس کرنا چاہتا، یہ آپ کو جب فائنل کوئز کروں گا وہاں پہ ڈسکس کروں، کیونکہ اس میں مضارع آ رہا ہے، مضارع آپ نے نہیں پڑھا، اس لیے آپ کے لیے یہ زیادتی ہے کہ اس اسٹیج پہ میں آپ کو مضارع، انشاءاللہ اگلی جو آپ کی کلاس ہے 12th کلاس اس میں مضارع انشاءاللہ شروع ہوگا، تو لہٰذا پھر یہ سوال جو آپ سے فائنل میں ہم کریں۔ اچھا سر جی، یہ آپ کی بدھ والے دن جو کلاس ہوگی یہ رات کو 8 بجے شروع ہوگی؟ پاگل۔ اچھا جی، کویشچن اینڈ آنسر میں یہ آپ سے میں نے پوچھنا تھا، آپ کا اگر کوئی کویشچن آنسر ہے پوچھ لیجئے، ورنہ پھر ہم اس سیشن کو یہاں کلوز کرتے ہیں۔ جی جو کچھ میں نے بتایا، جو آپ نے ریویژن میں دیکھا دہرایا، اس کے بارے میں یا کوئز کے بتا بارے میں دیں گے ایک کوئی دفعہ سوال دوبارہ پوچھیے۔ کی ڈیٹ ہوگا؟ جی کوئز کی ڈیٹ کا بتا دیں گے کہ وہ ڈیٹ کون کیا ڈیٹ ہوگی؟ 10 نومبر 2022 بوقت 4 بجے جو ہے سحپیر سے لے کے 5:30 بجے تک، اور یہ گروپ میں آپ کو شیئر کیا جائے گا ٹائم اور وقت۔ جی کوئی اور سوال نہیں ہے تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی